لله رب العالمين وحده لا شريك له بيده الملك وبيده الملكوت وبيده الضر وبيده النفع وبيده الموت والحياة وإليه النشور الذي أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده سبحانه من توكل عليه كفاه والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي التقي النقي الذي جعله حجة على الناس أجمعين بإقامة الدين وسلام على أصحابه الذين تابعوه وعانوه وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم أجمعين آمين يا رب العالمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، محترم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں قوموں اور انسانی گروہوں کی کامیابی، ان کی سربلندی، ان کی عزت کی زندگی، آخرت میں بھی کامیابی اور دنیا میں بھی کامیابی، ان ساری چیزوں کو ایک کچھ خاص قسم کے مزاج کے ساتھ وابستہ کیا ہے. اسے آپ قرآنی ایٹیٹیوڈ کہہ سکتے ہیں کہ افراد کے اندر بھی اور قوموں کے اندر بھی جب یہ ایٹیٹیوڈ پایا جائے گا، یہ مخصوص مزاج، یہ مخصوص رویہ پایا جائے گا، تو وہ کامیاب ہوں گی، ان کے دشمن ناکام ہوں گے، دنیا میں بھی ان کو عزت سربلندی حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ وہ اللہ کی رضا سے ہمکنار ہوں گے. قرآن مجید نے بہت تفصیل سے اس مزاج کو، اس ایٹیٹیوڈ کو واضح کیا ہے. اس ایٹیٹیوڈ کے بہت سارے عنوانات ہیں. آج ایک بڑے اہم عنوان پر گفتگو پیش نظر ہے جو اسلامی فلسفے، اسلامی ایٹیٹیوڈ، اسلامی رویے کی بڑی اہم خصوصیت ہے. قرآن مجید نے اس کا نام دیا ہے توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر اعتماد. عزیزان گرامی، اس وقت ہم ہندوستانی مسلمان اپنی تاریخ کے ایک بڑے اہم مرحلے سے گزر رہے ہیں جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے واٹر شیڈ موومنٹ. ہم واٹر شیڈ موومنٹ سے گزر رہے ہیں. ایسے مرحلے میں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم رک کر جائزہ لیں کہ کیا جو ایٹیٹیوڈ قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے، جو دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے، سربلند ہونے کے لیے ضروری ہے، وہ ایٹیٹیوڈ ہمارے اندر ہے نہیں ہے، اس میں کوئی کمی تو نہیں ہے، اور اگر کوئی کمی ہے تو ہم اس کے ازالے کی فکر کریں، وہ ایٹیٹیوڈ اپنے اندر پیدا کرنے کی فکر کریں. توکل کا لفظ قرآن مجید میں 42 دفعہ آیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایمان کی شرط قرار دیا ہے، ایمان کی علامت ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ پر توکل کرو اگر تم مومن ہو. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، یہ فقرہ قرآن مجید میں 7 دفعہ دہرایا گیا ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کا جہاں جہاں ذکر کیا ہے، جو ساری انسانیت کے آئیڈیلز ہیں، مثالی شخصیتیں ہیں، مثالی انسان ہیں، تو ان کی ایک اہم خصوصیت یہ گنائی ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے تھے، اللہ پر توکل کرنے والے تھے. مثلا سیدنا ہود علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم کے سامنے دعوت پیش کی، قوم نے دعوت کو ریجیکٹ کیا، انہیں ستایا، تکلیف دی، اذیت دی. سیدنا ہود علیہ السلام نے ان کو مخاطب کر کے کہا، قرآن مجید کہتا ہے کہ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ، تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھو، جتنا ستا سکتے ہو ستاؤ، جو کچھ مجھے پریشان کر سکتے ہو پریشان کرو،
اور مجھے ذرا مہلت نہ دو. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، کہ میں تو توکل کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں اس رب پر جو میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ مشکلات اور پریشانیوں میں تم گرفتار ہو، دشمن کی سازشوں کا شکار ہو، مسائل کا شکار ہو، تو اس سے نکلنے کا راستہ، ایگزٹ پوائنٹ، ایگزٹ روٹ، وہ توکل کے نتیجے میں ہی ملتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مخرج، ایگزٹ روٹ، مشکلات سے نکلنے کا راستہ فراہم کرے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسے ذرائع سے رزق عطا کرے گا جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کافی. اسے کسی دشمن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سازش سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پلاٹ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے اللہ کافی ہے. شرط یہ ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرے. ان اللہ بالغ امری قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے اور ہر چیز کے لیے اس نے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے. اس آیت میں یہ بات بھی کہی گئی کہ تم اللہ پر بھروسہ کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے. تو عزیزان گرامی، سوچنے کی بات یہ ہے کہ توکل کیا ہے جس کا قرآن مجید ہم سے مطالبہ کرتا ہے. توکل، اس کا اردو میں ترجمہ اللہ پر بھروسہ، اللہ پر اعتماد کرتے ہیں. عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ وکلا سے بنا ہے، اسی سے اردو میں ہم وکیل کا لفظ استعمال کرتے ہیں. گویا اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کرنا یہ توکل ہے. اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کرنا، اللہ کے سپرد کرنا اور مطمئن ہو جانا، سیٹسفائی ہو جانا، یہ توکل ہے. ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ توکل کی دو شرطیں ہیں، دو کنڈیشنز ہیں. کیا ہیں دو کنڈیشنز؟ یہ دونوں شرطیں بڑی اہم ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ جب عمل کا مرحلہ ہو تو اس وقت عمل کی ہر ممکن کوشش کی جائے، سارے اسباب اختیار کیے جائیں، ساری تدبیریں جو ممکن ہیں وہ اختیار کی جائیں، بہترین اسٹریٹجی بنائی جائے. اس اسٹریٹجی پر جتنی ممکن جدوجہد ہو سکتی ہے، آخری درجے کی جو کوشش ہو سکتی ہے وہ کوشش کی جائے. توکل اسباب چھوڑنے کا نام نہیں ہے، توکل تدبیر چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ آخری درجے کی تدبیر جو ہمارے بس میں ہے وہ اختیار کر لینا اور اس کے بعد معاملے کو اللہ پر چھوڑنا، یہ توکل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اونٹ کی طرف اشارہ کر کے پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس اونٹ کو باندھوں اور پھر توکل کروں، عاقلھا و توکل، یا او اطلقھا و توکل، کہ میں اسے باندھوں پھر توکل کروں یا اسے چھوڑ دوں پھر توکل کروں؟ آپ نے فرمایا قالا عاقلھا و توکل، کہ پہلے اسے باندھو پھر توکل کرو، پھر توکل کرو. مطلب یہ کہ کوشش کر لو جو کچھ تم سے ممکن ہے، ساری تدبیریں اختیار کر لو، سارے اسباب اختیار کر لو، اس کے بعد اللہ پر توکل کرو. لوگ جب حج کے لیے آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ذات راہ سامان سفر لیے بغیر آ جاتے. وہ سمجھتے تھے کہ سامان لے کر چلنا، ذات راہ لے کر چلنا، یہ توکل کے خلاف ہے. قرآن مجید نے اس کی نفی کی، اس سے منع کیا. حج کا جہاں قرآن مجید نے ذکر کیا، کہا کہ وہ تزودوا، جب حج کے لیے نکلو تو ذات راہ لے کر نکلو، سامان سفر لے کر نکلو. تدبیر، اسباب، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. جو کچھ تمہارے بس میں ہے، جو کچھ تم کر سکتے ہو، وہ سارا کام کر لو. پھر دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ جب تمہارا عمل کا مرحلہ ہو جائے، جو کچھ تدبیریں تم سے بن پڑ سکتی تھیں وہ تدبیریں اختیار کر لو، پھر معاملے کو اللہ پر چھوڑ دو. یہ یقین رکھو کہ اللہ جو کرے گا اچھا کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ اللہم ھذا الدعاء وعلیک الاجابہ، اے اللہ یہ دعا ہے اور اس کا قبول کرنا یہ تیرے اوپر ہے. اللہم وھذا الجہد وعلیک التکلان، اے اللہ یہ میری کوشش ہے، یہ میری اسٹرگل ہے، یہ میری جدوجہد ہے، یہ میں نے محنت کی ہے، یہ میں نے تیری راہ میں کام کیا ہے، اب اس کا رزلٹ، اس کی تکمیل، اس جدوجہد کا حاصل یہ تیرے ذمے ہے، یہ تیرے حوالے ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ، تیرے سوا کوئی قوت اور طاقت رکھنے والا نہیں ہے. عزیزان گرامی، اس شرط کا ایک حصہ یہ بھی ہے،
کہ اگر کوشش کے باوجود، جدوجہد کے باوجود، محنت کے باوجود، ساری تدبیریں اختیار کرنے کے باوجود اگر نتیجہ ہماری مرضی کے مطابق نہ آئے تو ہم یہ یقین رکھیں کہ جو بھی اللہ نے کیا ہے وہ ہمارے حق میں مفید ہوگا۔ اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں، چاہے بظاہر وہ فیصلہ ہماری مرضی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، ہمارے لیے تکلیف دہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی رضا پر راضی رہنا، اللہ کی مرضی پر راضی رہنا، یہ بھی توکل کا ایک بڑا اہم حصہ ہے۔ اس لیے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے حق میں بہتر کیا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ بہت سی چیزیں ہم کو فائدہ مند لگتی ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ۔ ایک چھوٹے بچے کو اس کی ماں ڈاکٹر کے پاس لے کر آتی ہے، ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے تو بچے کے نزدیک زمین پر ظالم ترین مخلوق وہ ڈاکٹر ہوتا ہے۔ اسے سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ یہ ظالم شخص کیوں مجھے اذیت دینے پر تلا ہوا ہے اور کیوں میری مہربان ماں اس ظالم کے حوالے مجھے کیے ہوئے ہے۔ بچہ نادان ہے، وہ نہیں جانتا، وہ اسے اذیت سمجھتا ہے، لیکن ماں جانتی ہے، ڈاکٹر جانتا ہے کہ یہ تکلیف اس کے بھلے کے لیے ہے، اس کے لانگ ٹرم فائدے کے لیے ہے، اس میں اس کا فائدہ، اس کا نفع مثمر ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر بہت ہی اذیتناک قسم کے کام کر رہا ہے، کسی کو اذیتناک انجیکشن لگا رہا ہے، کسی کا ہاتھ کاٹ کر پھینک رہا ہے، آپریشن کے لیے کسی کی کھوپڑی پھوڑ رہا ہے، سینہ چاک کر رہا ہے، آنکھ نکال رہا ہے۔ بظاہر یہ انتہائی ظالمانہ حرکتیں ہیں۔ دنیا کا کوئی اور شخص یہ کام کرے گا تو وہ اس دنیا کا ظالم ترین انسان قرار پائے گا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر یہ کر رہا ہے، اس کے باوجود اب اپنے جسم کو ڈاکٹر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اس کے اوپر بھروسہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مہربان ہستی ہے، اس کے علم پر بھروسہ ہے، اس کے اسکلز پر، اس کے ٹیلنٹ پر بھروسہ ہے۔ وہ آنکھ بھی نکالے گا تو میرے بھلے کے لیے نکالے گا، وہ ہاتھ بھی کاٹے گا تو میرے بھلے کے لیے کاٹے گا۔ بظاہر انتہائی تکلیف دے، انتہائی اذیتناک عمل بھی کرے گا تو اس میں بھی میرا کوئی نہ کوئی لانگ ٹرم فائدہ ہوگا۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ہستی، اس کی عظیم الشان ذات گرامی اس سے زیادہ اس بات کی مستحق ہے کہ ہم اس پر توکل کریں، اپنے آپ کو اس کے حوالے کریں۔ بظاہر ہم کو اذیت محسوس ہو رہی ہو، بظاہر تکلیف دہ صورتحال محسوس ہو رہی ہو، بظاہر پریشان کن صورتحال محسوس ہو رہی ہو، تب بھی یہ یقین رکھیں کہ انشاءاللہ میرا مہربان خدا اس میں سے کوئی نہ کوئی خیر برآمد کرے گا۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو تمہیں شر محسوس ہو رہی ہو وہ تمہارے لیے خیر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ایک چیز جس سے تم محبت کرتے ہو وہ تمہارے لیے شر ثابت ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کی جو دعا سکھائی ہے، توکل کے اس پورے فلسفے کی سے ترجمانی ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی بڑا فیصلہ ہم کرتے ہیں، جب بھی کوئی بڑا اقدام کرتے ہیں، کوئی بڑی اسٹریٹجی بناتے ہیں، کوئی بڑا مرحلہ سر کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کرو، اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تیرے علم سے خیر طلب کرتا ہوں، واستقدرک بقدرتک، اے اللہ تیری قدرت سے میں بھلائی پر قدرت طلب کرتا ہوں، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، اے اللہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی، اے اللہ اگر تو جانتا ہے، تجھے معلوم ہے، اے اللہ تو جانتا ہے اگر یہ فیصلہ، یہ اقدام میرے حق میں بہتر ہے، میری دنیا کے لیے بہتر ہے، میری آخرت کے لیے بہتر ہے، میرے شارٹ ٹرم فائدے میں ہے، میرے لانگ ٹرم فائدے میں ہے، تو اے اللہ اسے میرا مقدر بنا دے، اے اللہ اس کام کو آسان کر دے، اے اللہ اس میں برکت عطا فرما دے۔ اور اگر یہ فیصلہ، یہ اقدام جسے میں اچھا سمجھ کے کرنے جا رہا ہوں، جسے میں مفید سمجھ کے کرنے جا رہا ہوں، اگر یہ نقصان دہ ہے، میری دنیا کے لیے نقصان دہ ہے، آخرت کے لیے نقصان دہ ہے، میرے شارٹ ٹرم کے لیے نقصان دہ ہے، لانگ ٹرم کے لیے نقصان دہ ہے، تو آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بظاہر یہ عمل میرے لیے پسندیدہ عمل ہے، بظاہر یہ اقدام میرے لیے پسندیدہ اقدام ہے، لیکن اے اللہ مجھے اس سے دور کر دے، واصرف عنی، اسے دور کر دے۔ تو آپ اللہ پر یہ بھروسہ کرتے ہیں، اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ تو توکل کا خلاصہ کیا ہے؟
तवक्कुल का खुलासा ये है कि जो कुछ हम कर सकते हैं हम करें, जो कुछ आखिरी दर्जे का अमल हम कर सकते हैं, आखिरी दर्जे की तदबीर हम इख्तियार कर सकते हैं, वो करें और उसके बाद मामले को अल्लाह पर छोड़ दें, अल्लाह की रजा पर राजी रहें। अज़ीज़ान गिरामी, इख्तिसार के साथ मैंने तवक्कुल का खुलासा आपके सामने बयान किया है। आप थोड़ा गहराई से गौर करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि ये कोई सादा चीज नहीं है, ये कोई सिंपल चीज नहीं है, ये एक बिल्कुल नए एटीट्यूड का उन्वान है। ये सोच का और मिजाज का, अप्रोच का एक बिल्कुल नया पैराडाइम है, एक नया अंदाज है जो कुरान मजीद और अल्लाह तबारक व तआला पैदा करना चाहता है। तवक्कुल ये इंसान के अंदर पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड पैदा करता है। ये इंसान को हर हाल में नफ्सियाती लिहाज से मुस्तहकम और मुतमईन रखता है। साइकोलॉजी के माहिरीन, समाजियात के माहिरीन कहते हैं कि दुनिया की वो कौमें कामयाब होती हैं जो हर हालत में साइकोलॉजिकली स्टेबल रहती हैं, नफ्सियाती लिहाज से मुस्तहकम रहती हैं। कभी मायूस नहीं होने देता तवक्कुल का फलसफा, जज्बात को हमारे कंट्रोल में रखता है, बड़े से बड़े हादसे में हमको टूटने नहीं देता, कौमों को टूटने नहीं देता। एक रास्ता बंद हो जाए तो हम उसका मातम करते नहीं बैठते, मातम करते बैठना यह तवक्कुल के फलसफे के खिलाफ है। हम क्या करते हैं, हम दूसरी राहें तलाश करते हैं, दूसरे रास्ते तलाश करते हैं। अल्लाह ने एक रास्ता बंद कर दिया, अल्लाह की मर्जी है, हो सकता है उसमें हमारे लिए खैर हो, हम रुकेंगे नहीं, हम आगे बढ़ने, अपना सफर जारी रखेंगे, नई राहें तलाश करेंगे, नए रास्ते तलाश करेंगे, नई स्ट्रेटजीज तलाश करेंगे, नए अप्रोचेस तलाश करेंगे। ये किसी हाल में आपको नफ्सियाती लिहाज से शिकस्त खाने नहीं देता, शिकस्त खोरदा होने से बचाता है, मायूस होने से बचाता है, टूटने से बचाता है। हर हालत में आपको स्ट्रांग बनाए रखता है, रेजिलेंट बनाए रखता है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड पैदा करता है। आप गौर करेंगे तो महसूस करेंगे कि दुनिया की में कामयाबी के लिए यह एटीट्यूड इंतहाई जरूरी है। अगर नाकामियों पर हम टूट जाएं, उसी के मातम करते बैठ जाएं, उसी नाकामी को अपने हवास पर तारी रखें, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला की यह सुन्नत है कि वो कौमों को कामयाबियों से भी सरफराज करता है और नाकामियों का भी उनको सामना करना पड़ता है। ये अल्लाह ताला की सुन्नत है। तो नाकामियों से टूट जाना, परेशान हो जाना, उसको अपने जहनों पर सवार कर लेना, ये नाकाम कौमों की खुसूसियत है। तवक्कुल का फलसफा इसके खिलाफ है। तवक्कुल पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड पैदा करता है। तवक्कुल आपको सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में रखता है, सर्कल ऑफ कंसर्न में रहने नहीं देता। क्या मतलब है इसका? अज़ीज़ान गिरामी, इस दुनिया में हर इंसान को दो तरह के सर्कल्स दरपेश हैं। एक बड़ा सर्कल है जिसे आप सर्कल ऑफ कंसर्न कहते हैं, वो सारे मामलात जिनसे हमारा कंसर्न है, जो हम पर असरअंदाज होते हैं। अमेरिका की साजिशें, यहूदियों की साजिशें, सेहूनियों की साजिशें, बड़ी बड़ी हुकूमतों के इक़दामात, मौसम की खराबी, बद इंतजामी, फला फला दसियों किस्म के मसाइल हैं जो हमको परेशान किए रहते हैं। ये बड़ा सर्कल ऑफ कंसर्न है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ गुफ्तगू कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं, वो हमारे दायरे कुदरत से बाहर की चीज है। लेकिन एक उसके अंदर छोटा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है कि जिसमें हम कुछ कर सकते हैं। हम दिल्ली में जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसको खत्म नहीं कर सकते, लेकिन अपने मोहल्ले को साफ रख सकते हैं। दिल्ली का पॉल्यूशन सर्कल ऑफ कंसर्न है, मोहल्ले की सफाई सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है। हम पूरे मुल्क से बटन दबाकर फिरका परस्ती खत्म नहीं कर सकते। फिरका परस्ती इस मुल्क में एक रियलिटी है, उसका सामना हमको करना है, यह सर्कल ऑफ कंसर्न है। लेकिन हम अपने पास पड़ोस के 4 लोगों तक इस्लाम की दावत पहुंचा सकते हैं। हम कंप्यूटर पर बैठकर सोशल मीडिया के जरिए 1000 लोगों को, 5000 लोगों को इस्लाम की सही बात पहुंचा सकते हैं, उनकी गलतफहमियां दूर कर सकते हैं। यह सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है। हम अपनी बहन को विरासत में हिस्सा दे सकते हैं। हम इस्लाम पर अमल करके इस्लाम का नमूना बन सकते हैं। हम अपने आसपास के 4 घरों के खानदानों में इस्लामी तालीमात को नाफिज करने की जिदोजहद कर सकते हैं। यह सब सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है। तो माहिरीन कहते हैं कि दुनिया की कामयाब कौमें
ان کا زیادہ تر ان کی ذہنی توانائیوں کا حصہ سرکل آف انفلوئنس میں لگتا ہے. ناکام قومیں سرکل آف کنسرن میں رہتی ہیں کہ ہم چبوتروں پر بیٹھ کر، ہم ہوٹلوں کے اندر چائے پیتے ہوئے، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اور سوشل میڈیا میں، فیس بک پہ یہاں وہاں امریکہ کی سازشوں پر، صہیونیت پر اور فلاں پر اور اس حادثے پر، اس حادثے پر، اس غلط اقدام پر، اس غلط اقدام پر اگر قیامت تک روتے رہیں، قیامت تک ماتم کرتے رہیں، کوئی تبدیلی آنے والی نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کام بالکل نہ کریں. اویئرنیس کے لیے ضرور دنیا بھر کے حالات سے ہم باخبر رہیں، ہم دنیا کے حالات پر اثر انداز ہونے کے لیے لوگوں کا ذہن بھی بنائیں، یہ کام ضرور کریں. لیکن اگر ہماری ساری توجہات، ہماری ساری ذہنی توانائیاں، ہمارے حواس سب کے سب اسی چیز پر مرکوز ہو جائیں تو یہ پھر ہم ناکام ہو جائیں گے. اس لیے کہ ہم کچھ کر نہیں رہے ہیں، صرف پریشان ہو رہے ہیں. ہم کوئی اقدام نہیں کر رہے ہیں، کوئی عمل نہیں کر رہے ہیں، صرف متفکر ہے. توکل متفکر ہونے نہیں دیتا، عمل پر مجبور کرتا ہے. اس کے مقابلے میں ہم سوچیں، غور کریں دنیا کے حالات پر، لیکن ہم زیادہ اس بات پر سوچیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ملک کے حالات میں تبدیلی لانے کے لیے میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں، میرے بس میں کیا ہے، میرے پاس کیا آپشنز ہیں جن کو میں ایکسپلور کر سکتا ہوں. یہ اگر میرے غور و فکر کا مرکز رہے تو اس سے تبدیلی آ سکتی ہے. یہ سرکل آف انفلوئنس ہے. تو توکل ہم کو سرکل آف انفلوئنس میں لے کر آتا ہے. یہ بلیم فریم سے نکالتا ہے، آؤٹ کم فریم میں لاتا ہے کہ دنیا کی ناکام قومیں وہ ہوتی ہیں جو ہمیشہ اپنی ساری ناکامیوں کے لیے بیرونی عناصر کو ذمہ دار قرار دیتی ہیں. امت مسلمہ پہ یہ پریشانیاں کیوں ہیں آپ سوال کیجئے تو اس لیے ہے کہ یہاں فرقہ پرستی ہے، اس لیے ہے کہ یہاں حکومتیں سازشیں کر رہی ہیں، اس لیے ہے کہ صہیونی سازشیں ہو رہی ہیں. آپ کسی دانشور سے پوچھیں تو علماء اکرام ذمہ دار ہیں، علماء سے پوچھیں تو جدید دانشور ذمہ دار ہیں، بزرگوں سے پوچھیں تو نوجوانوں کی بہرا روی ذمہ دار ہے، نوجوان سے پوچھیں تو بزرگ ذمہ دار ہیں. یہ بلیم فریم ہے. توکل آپ کو بلیم فریم میں رہنے نہیں دیتا. دوسروں کے معاملات کا ذمہ اللہ کے حوالے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے، میرا معاملہ میرے ذمے. مجھ پر اصل ذمہ داری یہ ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، اس امت کے خراب حالات کے لیے میں کتنا ذمہ دار ہوں، میں اپنی آپ کی کیا اصلاح کر سکتا ہوں، میں کیا اقدام کر سکتا ہوں، کیا کنٹریبیوشن دے سکتا ہوں کہ ملک کے حالات بہتر ہو جائیں، ملت کے حالات بہتر ہو جائیں، میرے شہر کے حالات بہتر ہو جائیں، میرے محلے کے حالات بہتر ہو جائیں. یہ آؤٹ کم فریم ہے. توکل ہم کو آؤٹ کم فریم میں لے کر آتا ہے. توکل ماتم، سینہ کوبی، شکوہ و شکایت کے بجائے عمل کی دنیا میں لے کر آتا ہے. عمل کی دنیا میں ہم کو مرکوز رکھتا ہے. اس کا آسان طریقہ یہ ہے عزیزان گرامی کہ ہم آنکھ بند کر کے 1 منٹ کے لیے اپنا جائزہ لیں، سوچیں کہ ہمارے ذہن پر حاوی سوالات کیا ہیں، وہ کون سے کوشچنز ہیں جو ہمارے دماغ پر، ہمارے حواس پر ڈومینیٹ ہیں. اگر ہمارے حواس پر ڈومینیٹ سوال یہ ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، کتنا بڑا حادثہ ہو گیا، اگر یہ سوال ہمارے ذہن پر ڈومینیٹ ہے، یہ توکل کے فلسفے کے خلاف